Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear बच्चों, Bushstone class teacher, subject teacher from government Boys Higher Secondary School, Maidanpura, class 12th, subject Urdu. آز پرو أسۍ شاعری کی حقیقت امچ اڑہن چھ اَسہِ پٔرمٕژ برہم تہٕ آز پرو أسۍ مٲنتو یہی امی پٮ۪ٹھ کرو نو سٹارٹ بیٚیہِ شاعری کی حقیقت چھِ کیٛاہ سبجیکٹ اردو تو بوٗزتو تُہۍ شاعری کی حقیقت. شاعری چونکہ وجدانی اور ذوقی چیز ہے. وجدانی کا تھوانا اندر سے آنے والی چیز. شاعری یُس ہسا چھُ یہِ چھُ أنٛدرٕ اِنسانس وزان منٛز. شاعری چونکہ وجدانی اور ذوقی چیز ہے. یہ چھُ اندر انسانس اندر سے آنے والی چیز اور ذوقی چیز. یعنی ذوق مانے ذوق کس کو کہتے ہیں؟ شوق کو کہتے ہیں سو چیز. اسی لیے اس کی جامعہ معنیہ تعریف چند الفاظوں میں نہیں کی جا سکتے ہیں. اسی لیے اس کی جو ہمیں تعریف یہ چند الفاظوں میں نہیں کی جاتے ہیں. جامعہ کو مکمل اور معنیہ کو روکنے والا تعریف چند الفاظوں میں نہیں کی جا سکتی ہے. ہم اس کو چند الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں. اس کی بنا پر مختلف طریقوں سے اس کی حقیقت کا سمجھنا زیادہ مفید ہے. اس بنا پر مختلف طریقوں سے اس کی حقیقت کو ہمیں حقیقت کا سمجھنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ان سب کے مجموعے سے شاعری کا ایک صحیح نقشہ پیش نظر ہو جائے. خدا نے انسان کو مختلف اعضاء اور مختلف قوتیں دی ہیں اور انسان کو خدا نے مختلف اعضاء اور مختلف طاقتوں سے نوازا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے فرائض اور تعلقات الگ الگ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو مختلف اعضاؤں کی اور مختلف قوتوں کی ان کے فرائض الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کے تعلقات الگ الگ ہیں. اور ان میں دو قوتیں تمام افعال اور ارادات کا سر چشمہ ہے. ارادات کے خیالات ان کا سر چشمہ ہے. ان میں دو قوتیں ان میں دو طاقتیں ہیں جو تمام افعال اور ارادات کا سر چشمہ ہے. ایک کھمبا ہے ادراک اور احساس. ادراک کے الگ عقل. ان میں سے ایک عقل اور دوسرا احساس. اور ادراک کا کام اشیاء کا معلوم کرنا اور استدلال اور اس کے بات سے کام لینا ہے. استدلال اس کا مطلب ہے دلیل لانا. یعنی اس تین بات سے کام لینا یعنی انجام اخذ کرنا. اور ہر قسم کی ایجادات تحقیقات انکشافات اور تمام علوم و فنون اسی کے نتائج یہ عمل ہے. اور یہ ہر قسم کی ایجادات اور تحقیقات اور تمام علوم و فنون کی اسی نتائج کی عمل ہے. اور احساس کا کام کسی چیز کا ادراک کرنا یعنی دریافت کرنا. احساس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا دریافت کرنا یا کسی مسئلے کا حل کرنا یا کسی بات پر غور کرنا یا سوچنا نہیں ہے. اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ جب کوئی مؤثر موقع پیش آتا ہے تو اس
تو وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو وہ جب اس پر کوئی مؤثر واقعہ پیش آتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے. غم کی حالت میں صدمہ ہوتا ہے اور خوشی کی حالت میں سرور ہوتا ہے. اور جب اس پر غم آتا ہے تو وہ غم کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ صدمہ ظاہر کرتا ہے اور خوشی کی حالت میں خوشی اظہار کرتا ہے. حیرت انگیز بات پر تعجب ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو جس پر تعجب ہو تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ حیرت انگیز ہوتا ہے، حیرت ہوتا، تعجب ہوتا ہے اس بات پر. یہی قوت جس کو احساس سے انفعال یا فیلنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور اسی قوت کو ہم فیلنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں. شاعر کا دوسرا نام ہے، یعنی یہی احساس جب الفاظ کا جامن پہن لیتا ہے تو شاعر بن جاتا ہے. اور یہی جب یہ احساسات کیا وہ جامہ پہن لیتا ہے تو یہی بعد میں شاعر بن جاتا ہے. حیوانات پر جب کوئی جذبہ طاری ہوتا ہے تو مختلف قسم کی آوازوں یا حرکتوں کے ذریعے سے اظہار ہوتا ہے. حیوانات پر جب کوئی جذبہ طاری ہوتا ہے، کوئی حالت اظہار ہو جاتا ہے تو مختلف قسم کی آواز وہ پیدا کرتے ہیں، مختلف قسم کی حرکتیں کے ذریعے سے ہم پر یہ ظاہر ہوتا ہے. مثلا شیر گونجتا ہے، مور چنگاڑتے ہیں یعنی چیختے ہیں، کوئل کوتی ہے یعنی آواز نکالتے ہیں، طاؤس ناچتا ہے، سانپ لہراتے ہیں. انسان کے جذبات بھی حرکات کے ذریعے سے ادا ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسان کے جذبات بھی حرکات کے ذریعے ادا ہوتے ہیں. لیکن اس کو جانوروں سے بڑھ کر ایک اور قوت دی گئی ہے. لیکن جانور کے بجائے اس کو ایک قوت اور زیادہ دی گئی ہے، یعنی ناطق گویائی. اس لیے جب اس پر کبھی جذبات طاری ہوتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے موزون الفاظ نکلتے ہیں. اسی کا نام شاعر ہے. یعنی ناطق کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنے کی طاقت، یعنی انسان کو بات کرنے کی طاقت ہوتی ہے. جس طرح آپ حیوانات کو دیکھیں گے وہ بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہم اپنے اس بات کو اپنے زبان سے اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر آپ جانور دیکھیں گے وہ اس بات کو ایسے اظہار نہیں کر سکتے ہیں. اپنے کچھ حرکات ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ اس کو اظہار کر سکتے ہیں. اسی لیے جب اس پر کبھی جذبہ طاری ہوتا ہے تو بے ساختہ اس کے زبان سے موزون الفاظ نکلتے ہیں. اسی کا نام شاعر ہے. باقی وسلام. آج کو